اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین فص حکمت وجودیہ فی کلمت داودیہ۔ آج کی نشست حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق جس فصل کو ابن عربی نے مختص قرار دیا ہے اس فصل کا نام فص و حکمت وجودیہ فی کلمت داودیہ رکھا ہے۔ تو یہ فصل حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی پیغمبر تھے ان کے متعلق بیان ہوئی ہے۔ تو اس فصل میں جو کچھ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا تھا ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ابن عربی نے حکمت و وجود عالم انسانی آیان ثابتہ اور اس طرح کی بحثیں اس فصل میں کی ہیں، لیکن ہم ابن عربی کی بحث سے پہلے آج کی نشست میں ایک مختصر سا زندگی نامہ حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا 16 بار تذکرہ فرمایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد کو حکومت و حکمت عطا کی ہے، اور داؤد علیہ السلام جب تسبیح خداوند کریم بیان فرماتے تھے تو داؤد علیہ السلام کے ساتھ یہ پہاڑ اور یہ پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح انجام دیتے تھے۔ جس طرح کوئی بھی نبی انسان کامل جب وہ دعا کرتا ہے تو دعا انسان کی جو زبان استعداد ہے اس کے اقتضاء کے مطابق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو فقیر پیدا کیا ہے، فقر یعنی فقر وجودی رکھتا ہے انسان۔ تو جب فقر وجودی ہے تو یہ جو پکار ہے یہ پکار بھی انسان کے وجود کے اندر موجود ہے۔ انسان کا وجود ذاتی طور پہ فقیر ہے، اس کے اندر فقر پایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے جو اپنے انبیاء بھیجے تھے، جس طرح قرآن میں 26-27 انبیاء کا تذکرہ ہوا ہے، اور ان کے علاوہ ان کے جو اولیاء تھے تو ان کے متعلق یہ بیان ہوا ہے کہ جب وہ اللہ کی تسبیح کرتے تھے تو ان کے ہمراہ کائنات کی دوسری جو چیزیں ہیں جس طرح پہاڑ یا پرندے وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے تھے۔ قرآن میں بھی یہ چیز موجود ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا کوئی بھی شے ہے اس کائنات میں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، چاہے وہ اس کا تعلق جمادات سے ہے، چاہے وہ نباتات سے ہے، چاہے حیوانات میں سے ہے، چاہے انسانوں میں سے، ساری کی ساری کائنات میں جو کچھ ہے اس کے اندر اس کی ذات کے ایک شعور پایا جاتا ہے کہ ہی اس کی تسبیح ہوتی ہے۔ تو جب تسبیح اللہ کی تسبیح بھی تسبیح پڑھتے تھے، اور اسی طرح پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ جس طرح وہ آیت اللہ شہاب الدین مراشی نجوی صاحب کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مسجد سالہ جو کوفہ میں مسجد سالہ ہے کہ جب آپ 40 شب بدھ
اگر وہاں پہ جائیں تو آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ تو انہوں نے یہ جب عمل انجام دیا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ 35-36 راتیں گزرتی ہیں تو اس کے بعد وہ ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور اس کے ذہن میں بھی نہیں آتا کہ یہ امام مہدی ہی ہوں گے۔ تو وہ شخص ایک عربی انہیں وہ لے جاتا ہے مسجد میں۔ تو یہ مسجد میں جانا چاہ رہے تھے، راستے میں اندھیرا تھا، آندھی آ گئی، بارش تھی، تو ان کو اس جگہ سے اس عربی شخص نے عبور کرایا اور سیدھا جا کے مسجد سالہ میں لے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مسجد سالہ میں ہم گپ شپ لگاتے رہے تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں، لیکن جب کیا کہتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے نماز پڑھی تو نماز کے وقت جب وہ ذکر بیان فرماتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ مسجد کی دیواریں بھی ذکر کرتی تھی، ان کی مسجد کی دیواروں سے بھی وہ ذکر کی صدا بلند ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں نماز ختم ہوئی، میں تجدید وضو کے لیے گیا تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ امام مہدی ہو سکتے ہیں۔ میں جو ہی واپس آیا دیکھا تو وہ شخص وہاں پہ نہیں تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی انسان کامل، اس کا نظام تکوین میں جو تصرف ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کائنات کی جو نظام تکوین ہے اس کے تابع ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی وہ نبی تھے کہ جب وہ تسبیح خدا انجام دیتے تھے، تسبیح خدا پڑھتے تھے، تو اس وقت پرندے اور پہاڑ بھی تسبیح پڑھتے تھے۔ لہذا قرآن مجید کی بنیاد پر حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی زبان کو بھی سمجھتے تھے۔ جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ووارث سلیمان و داؤدا وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر واوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ سورہ نمل آیت نمبر 16 کہ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، حضرت داؤد یہ حضرت سلیمان نبی کے والد تھے، سلیمان نبی ان کے بیٹے تھے۔ تو فرماتے ہیں وقالا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، ہم نے ان کو وہ پرندوں کی زبان کی تعلیم دی تھی، پرندوں کی زبان کو جانتے تھے۔ یہ پہلی خصوصیت جو قرآن میں حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے بیان فرمائی تھی۔ دوسری، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے داؤد کو زبور عطا کی تھی۔ جس طرح قرآن آسمانی 5 کتابیں ہیں، ان 5 کتابوں میں سے ایک تورات ہے، ایک زبور ہے، ایک انجیل ہے اور ایک قرآن ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک زبور ہے۔ تو زبور جو کتاب تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَّ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، کہ ہم نے عطا کی داؤد کو زبور۔ تو یہ زبور کتاب جو تھی وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تھی۔ یہ دوسری خصوصیت۔ تیسری، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو ہم نے علم و حکمت عطا کیا تھا، علم و حکمت سے آراستہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم، دانش عطا کیا، اور وہ ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے کہ جس نے ہمیں
اپنے کا بہت سارے مؤمن بندوں پر فضیلت دی۔ سورہ نمل آیت نمبر 15۔ یہ تیسری خصوصیت۔ چوتھی خصوصیت قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وہ فرمایا کہ ہم نے مادی اور مانوی قدرت عطا کی تھی داؤد علیہ السلام کو۔ مادی اور مانوی قدرت ان کے پاس تھی۔ اس کے متعلق قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ بھی سورہ صاد آیت نمبر 17 سے 20 تک ہے۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الاید انہ اواب انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورۃ کل لہ اواب وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے جو عبد بندے داؤد ہیں کہ جن کو پاس حکومت تھی، قدرت مادی تھی، اور ان کے پاس وہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے حق کی طرف، تو ہم نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا کہ جو اس کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھتے تھے، اور پرندوں کو بھی ارد گرد ان کے جمع کر دیا، پرندوں کو بھی مسخر کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب کی بازگشت ان میں سے ہر ایک کی بازگشت اللہ تعالیٰ کی طرف تھی، اور ہم نے ان کی سلطنت کو تقویت اور قدرت عطا کی، اور انہیں حکمت و فصل خطاب، یعنی وہ فیصلہ جو حق و باطل کے درمیان، وہ بات جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی، تو کہتے ہیں وہ عطا کی۔ تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے مادی قدرت بھی ان کے پاس تھی کہ ان کے ساری چیزیں، حکومت بھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو مسخر بھی کر دیا تھا چیزوں کو ان کے لیے، اور پھر ان کے پاس مانوی قدرت بھی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ دوسری جو چیز ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی، جس کا قرآن میں زیادہ تذکرہ ہے، اور ہم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ وہ حکم کریں گے، کس طرح تلاوت کریں گے جس طرح داؤد علیہ السلام قضاوت فرماتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومن انسانوں کے جو دعاوی تنازعات تھے، انسانوں کے تنازعات کی رسیدگی کے لیے داؤد علیہ السلام کو وہ فصل خطاب عطا کیا تھا، یا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قضاوت کرنے والا جو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تھے، تو ان کے درمیان قضاوت کرنے والا ایک نبی اللہ نے بھیجا تھا۔ اس کے متعلق بھی قرآن میں سورہ صاد میں بہت قرآن میں آیا ہے، وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ۔ یہ بہت بڑی آگے سورہ صاد کی 21 سے 26 تک یہ آیات ہیں۔ تو ان میں یہی بیان کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے امور اور ان کے جو دعاوی تھے ان کی رسیدگی کے لیے داؤد علیہ السلام کو ایک فصل الخطاب عطا کیا تھا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان قضاوت کرتے تھے۔ تو یہ جو قضاوت ایک خاص چیز ہے، قضاوت ایک ایسی چیز ہے کہ ایک خاص قسم کی صفت، خصوصیت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔
تو یہ داؤد علیہ السلام کو یہ پھر اسی جو داؤد علیہ السلام کی قضاوت تھی، پھر اسی کو مد نظر رکھ کر بعد میں جو انبیاء، اولیاء، اوصیاء آئے ہیں، تو جس طرح امام مہدی کا بھی میں نے تذکرہ کیا کہ مہدی علیہ السلام کے متعلق یہی ہے کہ وہ جو قضاوت کریں گے اس طرح کریں گے جس طرح حق کے ساتھ داؤد علیہ السلام قضاوت فرماتے تھے۔ تو یہ ایک خاص چیز تھی جو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یہ وہ خصوصیات تھیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمائی ہے۔ اب یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی تھے، حضرت سلیمان کے والد تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 14ویں نسل میں سے تھے۔ ان کی آسمانی کتاب کا نام زبور تھا۔ البتہ زبور کے متعلق یہ ہے کہ نصائح اور اخلاقی امور پر مشتمل ایک کتاب تھی، مناجات، معنویات، ان کے بارے میں ایک کتاب تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ پھر جو حضرت داؤد علیہ السلام کے خاص واقعہ ہے کہ جس میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہو جاتے ہیں۔ حضرت داؤد طالوت کے لشکر میں ہوتے ہیں، طالوت و جالوت کا سامنا ہوتا ہے، تو جالوت کو حضرت داؤد قتل کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب طالوت قتل ہوتے ہیں تو طالوت جب مرتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملتی ہے۔ تو یہ تھا داؤد علیہ السلام کا ایک وہ۔ تو اب یہ ہے کہ داؤد کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ داؤد یا داوید، اس کا معنی محبوب ہے، اور داؤد علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 972 سال پہلے مصر اور شام کے درمیان ایک سرزمین ہے، اس سرزمین کا نام بھی داؤد ہے، تو وہاں پہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ یعقوب کی نسل سے ہے، تو 9 واسطوں سے یعقوب علیہ السلام تک ان کا شجرہ نسب پہنچتا ہے۔ داؤد کے والد کا نام ایشیا تھا، داؤد ابن ایشیا ابن عوید ابن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمی نادب بن رام بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کا شجرہ کچھ اس طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے 100 سال زندگی کی، 100 سال ان کی عمر تھی، 40 سال انہوں نے حکومت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ 40 سال کی حکومت کے بعد یہ پھر بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے جب طالوت کی وفات ہوتی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام تقریباً دشمنوں کے ساتھ 7 سال تک جنگ کرتے ہیں۔ یہ 7 سالہ جنگ کے بعد یروشلم کو فتح کرتے ہیں، پھر وہاں پہ ہی مستقر ہوتے ہیں۔ پھر پرستش کے قواعد انہوں نے منظم کیے، پھر اس کے علاوہ ایک حکمت سے مخلوط ایک عادلانہ حکومت کو قائم کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں کہ ان کی حکمت کی وجہ سے ہی، حکمت و غیرت کی وجہ سے ہی یہود کی حکومت کو توانمند اور قدرت مند کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زرع سازی کی جو صنعت تھی اس میں یہ ماہر تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ وہاں ان چیزوں میں، ان اسلحہ بنانے میں ماہر تھے، تو اسی مہارت
جنگی کی وجہ سے دشمنوں پہ انہیں فتح حاصل ہوئی تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ان کی زندگی کے متعلق ملتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ملتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کو وحی کی کہ آپ میرے نیک عبد ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ حاکم ہیں، حکومت آپ کے پاس آئے تو آپ پہ شرط یہ عائد ہوتی ہے کہ بیت المال سے اپنا شخصی مصرف اور شخصی استعمال کے لیے بیت المال سے پیسے خرچ نہ کریں۔ جس طرح بیت المال، چونکہ کوئی بھی حاکم اسلامی ہوگا تو بیت المال کے بارے میں بہت حساس ہوگا، تو بیت المال کو دیکھ کر بڑا ہی خرچ اس کو خرچ میں بڑا ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ جس طرح حضرت علی کے زمانے میں، دوسرے خلفاء کے زمانے میں واقعات ملتے ہیں بیت المال۔ جنہوں نے بھی بیت المال میں زیادہ روی کی تو آخر میں ان کی حکومت نہیں رہی۔ بیت المال میں جب بھی خرد برد ہوتی ہے، یا جسے ہم کہیں کہ وہ حکومت کا پیسہ اور کرپشن اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہوتا ہے، تو جھگڑے وہیں سے شروع ہوتے ہیں۔ ہمارے اپنے ملک کو بھی دیکھ لیں تو یہاں بھی کافی سالوں سے یہی مسئلہ ہے کہ ملک میں کرپشن، تو یہ جو کرپشن کہاں ہوتی ہے کہ حکومت کے بیت المال جو خزانہ ہے ذاتی، وہ حاکم اسلامی امین ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے اس کے پاس، تو امانت کے لیے ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ جو بھی میرا نیک بندہ ہوگا تو اپنے ذاتی استعمال کے لیے احتیاط سے خرچ کرے گا، ذاتی استعمال کے لیے، حتیٰ جہاں احتمال ہوگا کہ یہاں میں زیادہ روی کر رہا ہوں تو وہاں بھی جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہاں احتیاط کرتے ہیں۔ جس طرح مولا نے حضرت علی علیہ السلام جب حکومت پہ آئے، مولا کو حکومت ملتی ہے تو مولا جب خطبہ دیتے ہیں اور لوگوں سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک ذرہ ہے، ایک میرا یہ لباس ہے، ایک تلوار ہے، ایک میرا گھوڑا ہے، یہ میرے پاس اپنا ذاتی مال ہے، یہ ابھی سے آپ دیکھ لیں، اور اگر میں جتنے سال میں حکومت کروں گا اس کے بعد حکومت جب میں رخصت ہوں گا تو آپ اگر دیکھنا کہ میرے پاس اس سے زیادہ میں نے مال موجود ہے تو سمجھ لینا کہ میں علی ابن ابی طالب نے تمہارے حق میں خیانت کیا ہے، سمجھ لینا کہ میں نے خیانت کیا ہے۔ تو یہ بیت المال میں بڑا ہی اس کے مصرف میں، اس کے خرچ کرنے میں بڑا ہی احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ حضرت علی نے تو اپنے بھائی عقیل کو بھی جب انہوں نے زیادہ طلب کی خواہش کی تو حضرت علی علیہ السلام نے انہیں پھر ان کا ہاتھ آگ کی طرف لے گئے اور وہاں سے ان کو بتایا کہ تم دنیا کی آگ تم سے برداشت نہیں ہوتی اور میں تم کو دوسروں سے زیادہ بیت المال دے دوں تو آپ مجھے جہنم کی آگ کی طرف قریب کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ بیت المال میں بڑی ہی حساسیت ہوتی ہے، اگر کوئی بھی حاکم اسلامی ہوگا تو اس میں بڑا ہی محتاط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امام فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے، حاکم تھے، حکومت ان کے پاس تھی، تو اللہ نے وحی کی اے داؤد تم میرے نیک عبد ہو، نیک بندے ہو، لیکن میری شرط یہ ہے کہ بیت المال کو شخصی استعمال میں نہ لائیں۔ جو بھی شخصی کیا ہوتا ہے، اپنے کھانا پینا، ٹھیک ہے، اپنے کپڑے، اپنے سفر کے اخراجات، ذاتی زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، تو فرماتے ہیں مولا نے فرمایا کہ اے داؤد میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ سے کام کرو، اپنے ہاتھ سے کام کرو، اور اس کام کے نتیجے میں اپنی زندگی کے جو معیشت ہے
یا وہ اخراجات ہے، وہ اخراجات اس کام جو تم کام کرو گے، اس کام کے نتیجے میں جو تمہیں پیسہ ملے گا یا جو تمہیں حاصل ہوگا، اسی کو اپنے ذاتی استعمال میں لاؤ، بیت المال سے کبھی بھی خرچ نہ کرنا۔ تو بس نبی کو یہ حکم دیا کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے جو کام کرنے والا شخص ہوتا ہے قاسب، وہ اللہ کا دوست ہے۔ پیغمبر کی حدیث ہے القاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست جو ہاتھ سے کام کرتا ہے۔ تو حضرت داؤد سے فرمایا کہ تم بھی ہاتھ سے کام کرو، اور اپنے کام سے اپنی زندگی کے جو کیا کہتے ہیں اخراجات ہے، وہ اخراجات وہیں سے تم انجام دو۔ تو فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے یہ بات جب سنی تو بہت ہی گریہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو حکم دیا، وحی کی لوہے کو، تو لوہا داؤد علیہ السلام کے سامنے نرم ہو گیا۔ تو جب لوہا نرم ہوا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ہر روز اسے زرہ بناتے تھے اور ہزار درہم کے بدلے بیچ دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کام جب حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کیا تو بیت المال کے مصرف سے آزاد ہو گیا، بے نیاز ہو گئے، بیت المال سے محتاج نہ رہے، بے نیاز ہو گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ہم حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں قرآن میں بھی کہ وہ دعاؤں میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں بھی دعائیہ جملے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہ رب اللہم، جملے ہیں ابھی میرے ذہن سے نکل گئے ہیں۔ تو ایک دعا ہے بڑی زبردست قسم کی کہ پروردگارا، جس طرح تم نے لوہے کو نرم کیا داؤد علیہ السلام کے سامنے، ویسے ہی جو ہے نا وہ ہماری زندگی کے جو کام ہے ہمارے لیے وہ بھی آسان فرما دے۔ تو یہ کیوں بات ملتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ لوہا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے نرم ہوا تھا اور اس لوہے سے زرہ بناتے تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام 100 سال کی عمر میں وفات پاتے ہیں۔ تو ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے کو بیت المقدس میں جو ایک گاؤں تھا داؤد، گاؤں کا نام بھی داؤد ہے، وہاں پہ ان کو سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ داؤد کے 18 بیٹے تھے اور ایک بیٹا ان کی جو بیوی تھی اوریا، کہ جس اوریا سے ایک بیٹا ہوا تھا، اس بیٹے کا نام سلیمان نبی تھا، کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حکومت، علم و نبوت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا تھا، حضرت داؤد کا وارث بنایا تھا سلیمان نبی کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اب زبور کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زبور، یہ حیات القلوب میں ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ زبور 19 کی رات، بلکہ 18 ماہ رمضان کی رات حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ 18 ماہ رمضان کی رات، کہتے ہیں کہ یہ حضرت داؤد کی شریعت وہی شریعت تورات تھی، ٹھیک ہے، لیکن ان کی زبور وہ کتاب تھی جو مشتمل تھی نصائح، مناجات اور احکام اخلاقی پر۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے۔ اب حضرت قرآن میں جو ایک واقعہ ہے جالوت اور طالوت کا، تو اب جالوت کو حضرت داؤد قتل کرتے ہیں، طالوت کے لشکر میں ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ حکومت حضرت داؤد کو ملتی ہے اور داؤد پھر بادشاہ بن جاتے ہیں،
बादशाह बनते हैं, हुकूमत मिलती है, तो अल्लाह ताला वहां से इनको क्या कहते हैं, नबूवत अता करता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस भी है इस बारे में, कि जिसमें फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के पैगंबर पे वही की, वही करके ये फरमाया कि जो शख्स जालूत को, हाँ, अल्लाह इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स जालूत को कत्ल करेगा कि जिसके कद्दो कद के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रा यानी फिट आएगी। तो कहते हैं फिर फरमाया कि वो मर्द होंगे कि जो लावी बिन याकूब की नस्ल से होंगे, दाऊद इब्न एशिया नाम होगा, और वो गुस्फंदों को चराने वाले होंगे। तो एशिया के कहते हैं 10 बेटे थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सबसे छोटे बेटे थे। तो जब भी अल्लाह ताला ने, कहते हैं कि जब अल्लाह ने तालूत को बनी इसराइल की बादशाही के लिए बादशाह बनाया, तो फिर उसने लोगों को सबको इकट्ठा किया, फिर उसने लोगों को फिर उसने लोगों को इकट्ठा किया जालूत से जंग के लिए। अब जब जालूत से जंग के लिए कहते हैं इकट्ठा किया, तो तालूत जाते हैं एशिया के पास, ठीक है। फिर फरमाते हैं कि अपने बेटों को भी जंग के लिए हाजिर करें, हम चाहते हैं आपके बेटे भी इस जंग में शिरकत करें। तो कहते हैं कि जब सब हाजिर हुए, तो तालूत ने मूसा अलैहिस्सलाम की ज़रा सारे बेटों के को पहनाई। तो सारे, या उनकी बुलंद बड़े कद थे, कदावर थे, या छोटे कद थे। तो कहते हैं कि तालूत ने एशिया से कहा कि क्या आप कोई और भी बेटा है, अभी कोई है मौजूद इसके अलावा, इनके अलावा भी? तो उन्होंने फरमाया जी है एक बेटा जो सबसे छोटा है इन सब में से, और वो गोसफंदों को चराने के लिए वो एक बेयाबान में गया हुआ है। तो फरमाते हैं कि उसके बाद तालूत ने उस दाऊद की जानिब एक बंदा भेजा थे कि जाकर दाऊद को ले आए। वो बंदा जाता है बेयाबान में, वहां पे दाऊद अलैहिस्सलाम को लेके आ जाता है। तो उस वक्त कहते हैं कि हजरत दाऊद फरमाते हैं कि मैं रास्ते में 3 पत्थर उठाए। तो कहते हैं कि उन 3 पत्थरों ने कहा कि एक पत्थर था फिरोजा का, जो हम फिरोजा का जिसे कहते हैं, फिरोजा नाम था। तो कहते हैं कि जो ये 3 पत्थर थे, तो रास्ते में 3 पत्थरों ने कहा कि अय दाऊद हमें उठा लें। तो हजरत दाऊद ने उनको उठाया, ठीक है, उठा के चल दिए। कहते हैं कि वो जो 3 पत्थर थे, 3 पत्थर वो फिरोजे के पत्थर थे। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चूंकि एक मजबूत और कवीउल हैकल शख्स थे, तो कहते हैं कि जब तालूत के पास आए और तालूत ने वो मूसा की ज़रा इनके बदन के ऊपर उनको पहनाई, तो मूसा की जो ज़र्रा थी वो बिल्कुल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कद्दो कामत के ऊपर बिल्कुल फिट आई। तो कहते हैं कि अब उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आए और जालूत के मुकाबले में जब जंग की, तो जालूत वो हाथी पे सवार थे और सर के ऊपर ताज था। तो कहते हैं कि याकूत उसकी पेशानी के ऊपर वो था, चमक रहा था जो ताज था। ताज के ऊपर जो पेशानी वाली जगह पे एक याकूत का पत्थर जो चमक रहा था। तो कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन 3 जो पत्थर उनके पास थे उनको उठाया।
تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں کو جالوت کی سپاہ کی طرف پھینکا. جب پھینکا میمنہ کی طرف تو وہ طرف شکست کھا گئی. اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا جو پتھر تھا میسرا کے لشکر کی طرف پھینکا. جالوت کا جو میسرا کا لشکر تھا اس کی طرف پھینکا تو وہ لشکر بھی شکست کھا گیا. جو تیسرا پتھر تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس، وہ تیسرا حضرت نے جالوت کی طرف پھینکا. تو کہتے ہیں کہ وہ جو تیسرا پتھر تھا وہ پتھر سیدھا جالوت کی پیشانی پہ، جہاں پہ یاقوت کا پتھر کا مقام تھا، وہاں جا کے لگا. وہاں سے پھر جالوت کے مغز کی طرف اس نے اصابت کی، مغز کی طرف چلا گیا. تو مغز میں جب وہ پتھر گیا تو اس وقت جالوت وہیں پہ زمین پہ گر پڑے، گرے، بے ہوش ہو گئے اور وہیں پہ مر گئے. تو یہ وہ پتھر تھے جو راستے میں اٹھائے تھے، اور 3 فیروزے کے پتھر تھے. حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ واقعہ ملتا ہے، اور یہ قرآن میں مشہور ہے، طالوت اور جالوت کا قصہ. اور طالوت ان کو لے کے جاتے ہیں جالوت کے ساتھ مقابلے کے لیے. پورا لشکر جو ہے شکست کھاتا ہے، آخر میں جالوت قتل ہو جاتے ہیں. پھر یہ طالوت جب مرتے ہیں تو طالوت کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے اوپر حکومت اور حاکمیت حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد ہو جاتی ہے. تو حضرت داؤد کی جب وہ سپرد ہوتی ہے تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت مانوی تو موجود تھی، مادی بھی مل گئی. تو مادی اور مانوی دو قوتیں، دو مضبوط قدرتیں ان کے پاس موجود ہوئیں. تو یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد بہت سارے، ویسے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں چیزیں مشہور ہیں. امام رضا سے روایت ہے، امام جعفر صادق سے، امام علی علیہ السلام سے، اور کچھ لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں جو تورات میں قصے نقل کیے ہیں کہ جو کسی صورت بھی مقام نبوت کے ساتھ سازگار نہیں ہیں. تو وہ چونکہ اس قسم کے ہیں کہ جن سے کوئی بھی شریعت کا پاسبان ان اعمال کا ارتکاب نہیں کر سکتا. تو جن کو بعد میں خود امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام رضا علیہ السلام نے بھی ان کی نفی کی. مثال کے طور پہ مولا سے اس حقیقت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حکم اس طرح سے تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا یا قتل ہو جاتا تو اس کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ دوسرا شوہر اختیار کرے. تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، یہ جب پوچھا گیا تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ اس طرح کا کسی صورت میں حکم موجود نہیں تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں. اس کی پھر مولا نے آ کے وہ نفی کی. پھر اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں، اعمالی صدوق میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ مولا جب علقمہ پہنچے تو فرمایا کہ انسان کسی صورت میں بھی تمام لوگوں کی رضایت جلب نہیں کر سکتا اور نہ ہی ان کی زبانوں کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں کہ مولا نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ تھے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف نسبت ناروا دیتے تھے. تو پھر وہ ان کی جو بیوی تھی اوریا، جن سے حضرت سلیمان نبی تھے، تو ان کے بارے میں لوگوں نے عجیب قسم کی نسبتیں دی ہوئی تھیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اوریا
ایک مرغ کے پیچھے دوڑ رہے تھے، اولیاء پہ نگاہ پڑی، ان کے عاشق ہو گئے. پھر کہتے ہیں کہ اس عورت کی خاطر، اولیاء کو لینے کی خاطر اس کو جنگ پہ بھیجا. پھر کیا کہتے ہیں تاکہ اس کا شوہر قتل ہو جائے، اور شوہر کے قتل ہونے کے بعد اس سے حضرت داؤد شادی کر سکیں. تو یہ جو امام رضا سے بھی یہ پوچھا گیا تو مولا نے بھی اس واقعے کی نفی کی کہ اس طرح کا واقعہ یہ کوئی صحیح نسبت نہیں ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام سے بھی ایک روایت ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ داؤد نے اولیاء کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے اس سے شادی کی تھی تو اسے جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح بات کرے گا تو میں اس کو کے لیے 2 حد جاری کروں گا، 2 حد جاری کروں گا اور تالیاں نہیں ماروں. ایک حد یہ ہے کہ اس نے مقام نبوت کی توہین کیا ہے، اور دوسری حد میں قانون اسلام کے مطابق اجرا کروں گا. تو اس طرح کی حضرت داؤد کے بارے میں جو خاص کر ان کی بیوی اوریا اور جن سے حضرت سلیمان نبی کی ولادت ہوتی ہے، تو اس طرح کے ناروا چیزیں نسبت دی گئی ہے کہ جن کی آئمہ نے جا کے امام رضا، امام جعفر صادق، امام علی انہوں نے نفی کی ہیں. یہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام جن کا مختصر سا ایک زندگی نامہ جو روائی اور تاریخی اور سیرہ کی کتب میں یہ چیزیں موجود ہیں، جن میں سے تبری تاریخ الامم والملوک، فیض کاشانی، کلینی، اور قصص قرآن میں وہ صدر الدین بلاغی ہے، یا اس طرح وہ جو تاریخی قصص قرآن لکھے گئے ہیں ان کے اندر جو کچھ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں موجود تھا ان سب کا خلاصہ یہی تھا کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اہم چیز جو تھی یہ طالوت اور جالوت کا قصہ، زبور، اور پھر جو ہے نا جو زیادہ ان کے بارے میں وہ ان کی بیوی کے بارے میں نسبت ناروا دی گئی ہیں، تو ان نسبت ناروا کے متعلق اہل البیت نے جو موقف اختیار کیا اور ان کی نفی کی، تو ان کو بتا دینا بھی مقصود تھا. وہ میں نے آپ کے سامنے سب کچھ بیان کر دیا ہے. آپ کوئی سوال ہے تو میں حاضر. آغا السلام علیکم. یہ جو زبور جو ابھی ہمارے پاس ہے جو سامس کی شکل میں، اور اس زمانے میں اس میں کتنا فرق آیا ہوگا آپ کی نظر جو داؤد علیہ السلام کے پاس زبور آئی؟ دیکھیں ان میں تو تحریف ہو گئی ہے نا، تحریف کی ہے لوگوں نے، تو اس وجہ سے ان پہ وہ یعنی مکمل طور پہ ہم نہیں وہ کر سکتے، چونکہ تحریف پہ تو قرآن نے بھی کہا ہے کہ کتابیں تحریف ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ کتنا اعتماد کر سکتے ہیں، یہ تو پھر کیا کہتے ہیں نسخے جو ہیں ان کو پھر دیکھ کے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کون سا نسخہ کتنا معیاری ہے، کتنا مستند و معتبر ہے. ویسے زبور کے بارے میں یہی کہا گیا ہے کہ زبور ایک مناجات اور اخلاقیات کی کتاب تھی، نصائح اخلاقی جس کے اندر موجود تھے. انشاءاللہ اگلے اس نشست میں بحث اچھی ہے اس فصل میں، عالم انسان عالم آیان ثابتہ کی بحث ہے، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم شروع کریں گے ٹھیک ہے. شکریہ. خدا حافظ.